واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ قسط نمبر 217 پارٹ 2۔ مسلمہ بن مخلد نے مقابلہ جیت لیا تھا۔ یہ خاص طور پر پیش نظر رکھنے والی بات ہے کہ یہ گھوڑا مسلمہ کا اپنا نہیں تھا، وہ تو پیادہ قلعے میں داخل ہوئے تھے۔ رومی جرنیل نے انہیں کہا تھا کہ وہ اپنے لیے گھوڑا خود منتخب کر لیں، جو انہوں نے کر لیا تھا۔ وہ اس گھوڑے کے لیے اور گھوڑا ان کے لیے اجنبی تھا۔ گھوڑا اپنا ہو تو وہ اپنے سوار کے اشارے بھی سمجھتا ہے، لیکن مسلمہ نے اس اجنبی گھوڑے کو بھی ایسا قابو میں رکھا کہ ان کے اشاروں پر چلتا رہا۔ عمرو بن عاص اور ان کے ساتھی میدان میں آئے۔ ادھر سے مقابلہ کرنے والا جرنیل آیا۔ عمرو بن عاص کو توقع نہیں تھی کہ رومی جرنیل اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اسے اپنے لوگوں کو اور فوج کو تماشا دکھانا تھا، جو وہ دکھا چکا تھا۔ اے روم کے جرنیل، عمرو بن عاص نے کہا، تم ایک جنگجو قوم کے جرنیل ہو اور جنگجو قوم وعدہ خلافی نہیں کیا کرتی۔ کیا تمہارے وعدے کے مطابق ہم آزاد ہیں؟ ہاں، جرنیل نے کہا، میں وعدہ خلافی نہیں کروں گا۔ میں یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ میں تمہاری بہادری کا قائل ہو گیا ہوں۔ جاؤ، تم آزاد ہو۔ مسلمہ بن مخلد گھوڑے سے اتر آئے تھے، چاروں چل پڑے۔ رومی جرنیل نے انہیں روک کر مسلمہ سے کہا کہ یہ گھوڑا اپنے ساتھ لیتے جاؤ۔ مسلمہ نے کہا، ہم یوں کسی سے انعام وصول نہیں کیا کرتے، ہم لڑتے ہیں اور دشمن کے گھوڑے اور مال غنیمت خود ہی لے لیا کرتے ہیں۔ میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے میری قدر کی۔ تماشائیوں نے ان چاروں کو جانے کا راستہ دے دیا۔ چاروں باہر نکلے تو کچھ دور جا کر عمرو بن عاص رک گئے اور بے اختیار مسلمہ بن مخلد کو گلے لگا لیا۔ مسلمہ، عمرو بن عاص نے کہا، تم وہ مقابلہ ہارے تھے تو میں نے تم پر طنز کی تھی۔ آج تم نے میری وہ ناراضگی دھو ڈالی ہے۔ مجھے ایسے کلمے نہیں کہنے چاہیے تھے۔ میں نے زندگی میں 3 غلطیاں کی ہیں، 2 زمانہ جاہلیت میں جب میں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور تیسری غلطی یہ کہ تم جیسے بہادر پر طنز کیا تھا۔ خدا کی قسم اب ایسی چوتھی غلطی نہیں کروں گا۔ قلعے سے کچھ دور مجاہدین کا لشکر بے تاب تھا اور اس بے تابی میں پریشانی کا عنصر زیادہ تھا۔ لشکر کی قیادت ایک اور سالار نے سنبھال لی تھی، لیکن ان کے سامنے سب سے بڑا اور پیچیدہ مسئلہ یہ تھا کہ قلعے پر ایک بار پھر یلغار کی جائے یا انتظار کیا جائے۔ سارے لشکر کو توقع یہی تھی کہ سپہ سالار مسلمہ بن مخلد اور دونوں مجاہدین پکڑے گئے اور قتل بھی کیے جا چکے ہوں گے۔ انہوں نے جب ان چاروں کو قلعے سے آتے دیکھا تو سب حیرت زدہ ہو کر آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر انہیں دیکھنے لگے، جیسے انہیں کوئی نظری دھوکہ ہو رہا ہو۔ چاروں لشکر کے قریب آئے تو لشکر سے بے ساختہ تکبیر کے نعرے بلند ہونے لگے۔ اسلام کے پاس بانو عمرو بن عاص نے بڑی ہی بلند اور جوشیلی آواز میں لشکر سے کہا، اسکندریہ ہمارا ہے۔ 2-4 روز پہلے اللہ نے مجھے قاتلوں سے بچایا اور اب ہم قلعے کے اندر پھنس گئے تو بھی اللہ نے ہمیں زندہ و سلامت باہر نکال دیا ہے۔ یہ اللہ کے اشارے ہیں۔ مجھے اللہ نے اسکندریہ کی فتح کا فرض سونپ کر زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس کے فوراً بعد عمرو بن عاص نے سالاروں کو اپنے خیمے میں لے جا کر اسکندریہ پر ایک اور یلغار کا پلان بنانا شروع کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ اب مزید انتظار نہیں کیا جائے گا۔ معزز ناظرین، اس خون ریز معرکے میں جو لڑا جا چکا تھا، مجاہدین نے چند ایک رومی فوجیوں کو پکڑ لیا اور ساتھ لے آئے تھے۔ جنگی قیدیوں سے عموماً ان کی فوج کے متعلق معلومات لی جاتی تھی۔ ان سے بھی پوچھا جانے لگا کہ اسکندریہ کے اندر کی کیفیت کیا ہے اور بزنطیہ کی کیا خبر وغیرہ۔ معلوم ہوا کہ ان جنگی قیدیوں میں ایک ذرا اونچے عہدے کا فوجی ہے جس کا تعلق شاہی خاندان کے ساتھ ہے۔ عمرو بن عاص نے اسے اپنے پاس بلایا۔ اس رومی عہدے دار نے پہلی خبر یہ سنائی کہ بزنطیہ میں مرتینہ قتل کر دی گئی ہے اور وہاں شاہی محل کی صورتحال ایسی ہو گئی ہے کہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہاں سے کمک آئے گی۔ رومی نے اسکندریہ کے اندر کی بھی کچھ باتیں بتا دی جو عمرو بن عاص کے لیے سود مند ہو سکتی تھی۔ انہیں سب سے زیادہ اطمینان تو یہ سن کر ہوا کہ بزنطیہ کے شاہی محل کی صورتحال آپس کے خون خرابے تک پہنچ گئی ہے اور وہاں سے اسکندریہ والوں کو کوئی مدد اور کمک نہیں ملے گی۔ اللہ فتح انہیں عطا فرمایا کرتا ہے جن کا کردار اور ایمان پختہ ہو اور جن کے ارادے اور جن کی نیت صاف اور نیک ہو اور ان کے سامنے کوئی ایسا مقصد ہو جو اللہ کو عزیز ہو۔ فتوحات فوجوں کی افراد سے اور اسلحے کے انباروں سے حاصل نہیں کی جا سکتی، کالے جادو سے بھی نہیں ملا کرتی اور اپنے حریف کو فریب کاری سے قتل کروانے سے بھی کوئی کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی۔ بزنطیہ میں مرتینہ کالا جادو چلا رہی تھی۔ اس نے ایک جادوگرنی سے کہا تھا کہ وہ ایسا جادو چلائے کہ اس کا بیٹا ہرکلیو ناس تخت
نشین ہو جائے اور مصر سے عربی مسلمان نسیت و نابود ہو جائیں اور مصر اسے سالم کا سالم مل جائے۔ اب خبر ملی کہ مرتینہ قتل کر دی گئی ہے۔ جادوگرنی نے مرتینہ سے ایک نوزائیدہ بچہ مانگا تھا اور اس نے کہا تھا کہ بچے کی عمر 1 مہینے سے زیادہ نہ ہو۔ مرتینہ کی بڑی ہی پیاری ملازمہ رابیکا کے یہاں بچہ پیدا ہوا اور وہ بچہ کچھ دنوں کا ہی تھا کہ لاپتہ ہو گیا۔ رابیکا کا دل ایک بچے کی خواہش میں ایسا بے چین اور بے قرار رہتا تھا کہ اس نے شادی کا انتظار نہ کیا، نہ شادی کی ضرورت محسوس کی اور ہرکلیو ناس کے ساتھ تعلقات پیدا کر کے بچہ پیدا کر لیا، مگر بچہ لاپتہ ہو گیا۔ رابیکا چیختی چلاتی مرتینہ کے پاس گئی اور کہا کہ اس کا بچہ غائب ہو گیا ہے۔ مرتینہ نے اسی وقت تمام ملازموں سے کہا کہ بچے کو فوراً ڈھونڈا جائے۔ رات کا وقت تھا، مرتینہ نے کسی ملازم کو سونے نہ دیا۔ ملازم بچہ کہاں ڈھونڈتے حکم کی تعمیل میں ویسے ہی ادھر ادھر بھاگتے دوڑتے رہے۔ صبح طلوع ہوئی ہی تھی کہ رابیکا جادوگرنی کے پاس جا پہنچی۔ یہ رابیکا ہی تھی جس نے جادوگرنی کو مرتینہ سے متعارف کروایا اور اسے یقین دلایا تھا کہ جادوگرنی کا جادو معجزے کر کے دکھا سکتا ہے۔ رابیکا دوڑی دوڑی جادوگرنی کے پاس پہنچی اور روتے چیختے اسے کہا کہ اسے جو بچہ اس کے جادو کے اثر سے ملا تھا وہ لاپتہ ہو گیا ہے۔ جادوگرنی نے اپنے شیشے کا گولا سامنے رکھ کر الٹی سیدھے حرکتیں کی اور گولے میں جھانک کر بولی کہ بچہ مل جائے گا لیکن کچھ دن انتظار کرنا پڑے گا، بچہ زندہ ہے۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے، اگلی ویڈیو کس نمبر 218 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔